بارش کا موسم ہے، تو اس مناسبت سے بارش سے متعلق کچھ شرعی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ بارش کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ جب حکم دیتا ہے تو بارش ہوتی ہے، اور جب اللہ حکم نہیں دیتا ہے یا منع کر دیتا ہے تو بارش رک جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ بارش کے ہونے میں صرف اللہ کی مشیت، اس کی مرضی، اس کا حکم اور اس کی اجازت کا دخل ہے۔ بارش اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ بارش کے نازل ہونے میں ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، ستاروں کے آنے جانے سے، ستاروں کے طلوع اور غروب سے، ستاروں کی رفتار اور چال سے، ستاروں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، اور نہ بارش کے ہونے میں ستاروں کی کوئی تاثیر ہوتی ہے، ستاروں کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو مؤثر نہیں بنایا ہے بارش کے ہونے میں، اور نہ ہی ستاروں کو بارش کے ہونے کا سبب بنایا ہے۔ اس لیے چونکہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہو، بارش کی حاجت ہو، کیونکہ بارش بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس کے بہت سارے فائدے اور بہت ساری برکتیں ہمیں معلوم ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے پانی اور بارش بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی چیز ہیں، لہٰذا جب کبھی ہمیں بارش کی حاجت اور ضرورت ہو تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ سے طلب کرنا چاہیے، کیونکہ بارش پر صرف اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے، اور بارش نازل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ایک نعمت ہے اور اس کا مالک صرف اللہ ہے، لہٰذا ہمیں صرف اسی کو پکارنا چاہیے بارش کے لیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بارش ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اللہ کا کرم ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ توحید کا عقیدہ ہے، یہ توحید ربوبیت ہے کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور یہ توحید الوہیت ہے کہ بارش جب مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگی جائے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ بارش کے بارے میں ستاروں کے مؤثر ہونے کا عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے، شرک فی الربوبیہ، اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا۔ یا بارش کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر پکارا جائے، کسی ستارے کو مثال کے طور پر، یا کسی اور چیز کو، کسی بت کو یا کسی قبر کو، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، اور یہ شرک فی الالوہیہ ہے، اللہ کی الوہیت میں شرک، اس لیے کہ دعا کرنا عبادت ہے، تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ محترم حضرات، زمانہ جاہلیت میں کافروں اور مشرکوں کا ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ بارش جو ہوتی ہے تو اس میں ستاروں کا عمل دخل ہوتا ہے، بارش کے ہونے میں ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے، ستاروں کا اثر ہوتا ہے، یہ بارشیں جو ہوتی ہیں یہ ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا، اور اس لیے بارش کی حاجت اور ضرورت جب ان کو ہوتی تھی تو وہ ستاروں کو بھی پکارا کرتے تھے اور ستاروں سے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی، اس عقیدے پر رد کیا اور بتایا کہ یہ جاہلی عمل ہے اور یہ کفر و شرک میں سے ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
3 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور میری امت کے بہت سارے لوگ ان جاہلی چیزوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو جاہلیت میں سے ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود کچھ لوگ ان جاہلی عقیدے اور جاہلی عمل کو چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر بالاحساب، اپنے خاندان پر، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے باپ دادا، اس کے اوپر فخر جتانا، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا۔ میں بڑے خاندان کا ہوں، میرا خاندان بڑا شریف رہا ہے، میرے آباء و اجداد یہ رہے ہیں، وہ رہے ہیں، میں اس نسل کا ہوں، میں اس رنگ کا ہوں۔ تو اس طرح سے اپنے خاندان پر فخر کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلی طریقہ ہے، یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان اچھا ہے، آپ کا عمل اچھا ہے، تو اللہ کے نزدیک آپ کی عزت ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی قبیلے اور خاندان سے ہو، کسی بھی رنگ اور زبان سے ہو۔ اگر آپ ایمان میں پیچھے ہیں، عمل میں پیچھے ہیں، تو آپ کا خاندان، آپ کا حسب و نسب آپ کو آگے نہیں کر سکتا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے ہو جائے گا تو اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آپ دیکھ لیں ابو جہل، ابو لہب کس خاندان سے تھے؟ قریش سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور خاندان سے، لیکن ایمان و عمل میں پیچھے رہ گئے تو اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حبشی تھے، غلام تھے، لیکن ایمان و عمل میں آگے ہوئے تو بہت سارے صحابہ کرام پہ آگے ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے۔ ایمان اور عمل معیار ہے اللہ کے یہاں، خاندان اور حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ایمان و عمل نہ ہو تو ایک چیز تو یہ ہے اپنے خاندان پر فخر جتانا، اپنے خاندان کو بڑا سمجھنا اور اس کی وجہ سے تکبر کرنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ اس لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز والطعن فی الانساب، دوسروں کے حسب و نسب، دوسروں کے خاندان پر طعن کرنا، تشنیع کرنا، دوسرے کے خاندان کو گھٹیا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا۔ کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کے خاندان کی وجہ سے اس کو گھٹیا سمجھنا، کمتر سمجھنا، اسے عار دلانا، اس کی صلاحیت، قابلیت ہونے کے باوجود صرف اس وجہ سے اسے مطعون کرنا کہ وہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں رنگ کا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، تو اس طرح سے طعن کرنا یہ بھی جاہلی عمل ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ تکبر میں سے ہے، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہ جاہلی عمل ہے دونوں۔ اور تیسری چیز جو آج سے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والاستسقاء بالنجوم، تیسری چیز جو جاہلی عمل ہے جس کو بہت سارے مسلمان چھوڑنے والے نہیں ہیں، میرے امت کے بہت سارے لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ بارش جو ہوتی ہے تو ستاروں کے آنے جانے سے، ستاروں کی چال اور رفتار سے، ستاروں کے طلوع اور غروب سے، اور ستاروں کی جو مختلف منزلیں ہیں، بروج ہیں، ابراج ہیں، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کا عمل دخل ہے، ان کی تاثیر اور اثر ہے، جیسا کہ ہندوؤں کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے، اور ہندوؤں سے اپنے ملکوں میں بہت سارے مسلمانوں نے باطل عقیدہ سیکھ لیا ہے اور ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ کے سلسلے میں مؤثر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بارشیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لہذا بارشیں مانگنی ہو صرف اللہ سے مانگیں، اس لیے اسلام میں باضابطہ بارش کے لیے نماز ہوتی ہے، صلاۃ الاستسقاء نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد آپ فارغ ہوئے
سلام پھیرنے کے بعد مقتدی حضرات کی طرف، صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا حدیبیہ کے موقع سے اس رات میں بارش ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے آج؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکوكب، کہ میرے بندوں میں سے بہت سارے لوگ آج صبح میں مومن ہو گئے اور بہت سارے لوگ کافر ہو گئے۔ اصبح من عبادی مومن وکافر، آج صبح میں بہت سارے میرے بندے مومن ہوئے اور بہت سارے میرے بندے کافر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ فَأَمَّا مَنْ قَالَ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ یہ جو بارش ہوئی ہے آج رات میں یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، تو ایسا کہنے والے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، یہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ مومن بندے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي، جن لوگوں نے بارش کے بارے میں یہ کہا یا بارش کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ بارش ہوئی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، تو ان لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لائے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی ہے، انہوں نے ستاروں کا انکار کیا، مجھ پر ایمان لائے، مومن بندے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کے برعکس کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والے ہوئے اور میرے ساتھ کفر کرنے والے ہوئے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بارش کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، توحید کا عقیدہ۔ یہ بارش ہو یا ستارے ہوں یا کچھ بھی ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ان کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ نفع پہنچائیں نقصان پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی حکم دیتا ہے تو ستارے آتے ہیں اور ستارے جاتے ہیں، وہی حکم دیتا ہے تو بارش ہوتی ہے اور بارش رکتی ہے، ستاروں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، بارش کے موقع پر ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب بارش ہو تو یہ ذکر کرنا مستحب اور مسنون ہے۔ بارش ہو تو یہ ذکر پڑھنا چاہیے، مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، کہ بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جب بارش ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ رب العالمین نفع بخش بارش برسا، ایسی بارش نازل کر جو فائدے مند ہو، جس میں انسانوں کا اور حیوانوں کا اور درختوں کا، انسانی آبادی کا فائدہ ہو، اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، ایسی بارش نازل کر، یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بارش ہوتی ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے، یا فائدے کم نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں، جانی اور مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں نفع بخش بارش کے لیے، فائدے مند بارش کے لیے۔ تو بارش کا نقصان نہیں ہوگا یا کم ہوگا، بارش کا فائدہ زیادہ ہوگا، بارش میں خیر اور برکت ہوگی۔ تو اللہ کو اگر ہم پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم سے جو بارش نازل ہوتی ہے وہ ہمارے لیے مفید ہوگی۔ اتنی ہی بارش ہوگی جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے، اتنی ہی بارش ہوگی جس سے ہمارا فائدہ ہوگا، ورنہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو جان و مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش برسا۔ اور آخری چیز یہ کہ بارش ہوتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی حاجت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ کچھ بھی مانگنا ہو دنیا اور آخرت کی بھلائی، تو قبولیت کا جو وقت ہے
یا قبولیت کے جو اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے، ان میں سے ایک وقت بارش کا وقت بھی ہے۔ بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے پاس جو بھی درخواست ہے، جو بھی التجا ہے، گزارش ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، بارش کے وقت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہو یا دین اور آخرت سے متعلق ہو، اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اس وقت ہماری دعا قبول ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سنتانے لا تردان، کہ دو دعائیں ایسی ہیں یا دو وقت کی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، یعنی قبول کی جاتی ہیں۔ کون سی؟ عند النداء و تحت المطر۔ ایک تو وہ دعا جو اذان کے وقت کی جاتی ہے، اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے، اذان کے بعد کا جو وقفہ ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقفہ ہے، اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان خوب دعا کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اذان کے وقت یا اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اور دوسری چیز وتحت المطر، اور بارش کے وقت، جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ تو بارش کا وقت ہے، بارش کا موسم ہے، موسم سے لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، بارش ہوئی بھی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نفع بخش بارش کے ہونے کی دعا کریں، اور پھر اپنی جو حاجت اور ضرورت ہے اس کو بھی اللہ کے سامنے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور بارش کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں بارش کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے میں عقیدہ توحید کو اپنانا چاہیے، شرک والا عقیدہ، کفر والا عقیدہ، جاہلیت کا عقیدہ، اور اسی طریقے سے جو جاہلی عمل ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو دین پر، ایمان پر، توحید پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں اپنے عقیدے، اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔